یہ ایچ ایس انڈسٹریز کے آفس کا منظر تھا۔ زارا اس وقت دفتر میں موجود تھی۔ اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے پریشانی سے ارد گرد دیکھا۔ بار بار بجتی گھنٹی سے باقی ملازمین بھی متاثر ہو رہے تھے۔ آخر تنگ آ کر وہ فون اٹھاتے ہوئے راہداری میں چلی گئی۔ فون کان سے لگاتے ہی دوسری طرف سے اماں کی سخت آواز سنائی دی۔ زارا، تمہیں کتنی بار کہا تھا آج جلدی گھر آ جانا؟ لوگ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں اور تم ابھی تک نہیں پہنچی۔ اماں کے لہجے میں چھپا غصہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ سنتے ہی زارا کا چہرہ مرجھا گیا اور آنکھوں میں اداسی اتر آئی۔ اماں، آخر اس سب کی کیا ضرورت ہے؟ جب میں کہہ رہی ہوں کہ اپنے باس سے بات کر کے قرض لے لوں گی اور ان کے پیسے واپس کر دیں گے تو پھر آپ کیوں مجھے زبردستی اس رشتے میں باندھنا چاہتی ہیں؟ اس کی آواز بے اختیار بھر گئی۔ تم جانتی بھی ہو وہ پورے 25 لاکھ مانگ رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو 1 لاکھ بھی نہیں۔ اور تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ 40,000۔ اتنی تنخواہ سے تم 25 لاکھ کیسے ادا کرو گی؟ ان کی پیشکش اچھی ہے، خاموشی سے ان کے بیٹے سے شادی کر لو۔ تمہارے ابا اس عمر میں اتنی بڑی رقم کہاں سے لائیں گے؟ میری بیٹی، ہماری عزت رکھ لو۔ اماں کی آواز بھی نم ہو گئی۔ زارا کے دل میں درد کی لہر اٹھی۔ اماں، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، مگر آپ لوگوں نے تو مجھے بوجھ سمجھ لیا ہے۔ وہ اپنی بات مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ ایک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ مس زارا، یہ آواز سنتے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اماں، میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ جلدی سے فون بند کر کے وہ پلٹی تو سامنے اس کی کمپنی کا مالک اور اس کا باس حمدان صدیقی کھڑا تھا۔ یس سر۔ اس کی آواز گھبراہٹ سے لرز گئی۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ حمدان نے اس کی اور ماں کی گفتگو نہ سنی ہو۔ مس زارا، ذرا میرے کیبن میں آئیں، وہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، سنجیدہ اور باوقار لہجے میں کہہ کر وہ راہداری میں آگے بڑھ گیا، جبکہ زارا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ سب کچھ سن چکا ہے۔ شرمندگی سے اس کا جی چاہا کہیں چھپ جائے۔ اب وہ اپنے باس کا سامنا کیسے کرے گی؟ چند لمحے خود کو سنبھالنے کے بعد اس نے کیبن کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ یس، کم ان۔ اندر سے اجازت ملتے ہی وہ اندر داخل ہوئی۔ حمدان اپنی کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ 30 سالہ حمدان صدیقی امپائرز کا واحد وارث تھا۔ اس کے والد ارباب صدیقی کراچی کے معروف اور بااثر کاروباری شخصیات میں شمار ہوتے تھے۔ گہری سی آنکھیں، متوازن داڑھی، مضبوط جسمانی ساخت اور سنجیدہ انداز اسے ایک باوقار شخصیت بناتے تھے۔ زارا نے آج تک اسے کسی ملازم کے ساتھ غیر رسمی انداز میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کم گو، باوقار اور اپنی ذات میں مگن رہنے والا شخص تھا۔ زارا انہی خیالوں میں گم کھڑی تھی کہ حمدان نے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ بیٹھ جائیں مس زارا۔ اس نے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا اور زارا چونک کر حقیقت ملوٹی اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ دل میں مسلسل یہی دعا تھی کہ شاید وہ کسی اور معاملے پر بات کرنا چاہتا ہو، مگر اگلے ہی لمحے حمدان کے الفاظ سن کر اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ دراصل میں آپ کی ساری بات سن چکا ہوں۔ زارا کو لگا جیسے زمین اس کے پاؤں تلے سے نکل گئی ہو۔ کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ آپ کو کتنی رقم درکار ہے؟ اس کے لہجے میں نرمی اور شائستگی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ مگر مہذب انداز میں بات کر رہا تھا۔ سر، رقم بہت زیادہ ہے، کمپنی اتنا لون نہیں دے سکے گی، زارا نے دھیمی اور شکستہ آواز میں جواب دیا۔ حمدان چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ 25 سالہ زارا عباس بھی غیر معمولی کشش رکھتے تھی۔ گہری بھوری آنکھیں، سانولی مگر دلکش رنگت اور پرکشش نقوش اسے ہجوم میں نمایاں کر دیتے تھے۔ دیکھیں مس زارا، آپ ہماری کمپنی کے ملازم ہیں اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو بلا جھجک مجھے بتائیں۔ پوری بات کھل کر شیئر کریں، میں آپ کی مدد کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اس بار اس کے لہجے میں رسمی پن کے بجائے ہلکی سی اپنائیت تھی۔ حمدان کی بات سن کر زارا کا دل چاہا کہ سب کچھ سچ سچ بتا دے، شاید اس کا مسئلہ حل ہو جائے اور اسے اس ناپسندیدہ رشتے کے لیے مجبور بھی نہ کیا جائے۔ دراصل میں میرے ابا ایک جولری شاپ پر ملازم تھے۔ 2 ماہ پہلے دکان میں ڈکیتی ہو گئی اور تقریباً 25 لاکھ کا نقصان ہوا۔ اس وقت ابا وہاں سیکیورٹی گارڈ کے طور پر ڈیوٹی دے رہے تھے۔ اب دکان کا مالک یہ الزام لگا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری ٹھیک سے ادا نہیں کی، ورنہ ڈاکو دکان تک پہنچ ہی نہ پاتے۔ اسی لیے وہ پورا نقصان ابا سے وصول کرنا چاہتا ہے، جبکہ ہم اتنی حیثیت نہیں رکھتے کہ اتنی بڑی رقم ادا کر سکیں۔ بات کرتے کرتے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر اسے احساس تک نہ ہوا۔ دکان کی انشورنس تو ہوگی، پھر مالک آپ کے والد سے یہ رقم کیسے مانگ سکتا ہے؟ حمدان نے حیرت سے پوچھا۔
جی سر، میں نے بھی یہی کہا تھا، لیکن اس کا دعویٰ ہے کہ انشورنس کلیم منظور نہیں ہو رہا۔ ہمدان خاموش ہو گیا، اسے معاملہ کچھ اور ہی لگ رہا تھا۔ اگر آپ لوگ رقم ادا نہ کریں تو بدلے میں وہ کیا چاہتے ہیں؟ اس سوال پر زارا کی آنکھوں میں نمی بڑھ گئی تھی۔ وہ چاہتے ہیں کہ میری شادی ان کے بیٹے سے کر دی جائے۔ وہ 40 سال کا ہے، 2 بچوں کا باپ ہے، اور اس کی بیوی چند سال پہلے وفات پا چکی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا گلا بھر آیا۔ اس کی آواز میں چھپی اذیت ہمدان بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ اور آپ کے والدین کیا کہتے ہیں؟ زارا ہلکا سا کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ وہ کیا کہیں گے سر؟ بیٹیاں تو اکثر ماں باپ کی مشکلات کم کرنے کے لیے قربان کر دی جاتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پہلی بار نظریں اٹھا کر ہمدان کو دیکھا۔ اسے پہلی مرتبہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ اور آپ کیا چاہتی ہیں؟ ہمدان نے سکون سے اگلا سوال کیا۔ زارا چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، کسی نے کبھی یہ پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کی ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ یعنی مسئلہ صرف 25 لاکھ کا ہے؟ زارا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہمدان چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ میں آپ کو 25 نہیں 30 لاکھ دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ زارا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، بے یقینی کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ مگر اگلے ہی لمحے ہمدان نے جو شرط رکھی، وہ سن کر جیسے اس کے وجود میں آگ لگ گئی۔ وہ جھٹکے سے کرسی سے کھڑی ہوئی۔ آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ غصے سے اس کی آواز بلند ہو گئی۔ دونوں ہاتھ میز پر رکھتے ہوئے وہ تیز لہجے میں بولی، جبکہ ہمدان بدسور پرسکون انداز میں کرسی سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ پرسکون ہو جائے مس زارا، میں صرف ایک درمیانی راستہ تجویز کر رہا ہوں۔ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے اور مجھے کچھ عرصے کے لیے اپنی ماما کی شادی والی ضد سے نجات چاہیے۔ اس میں کوئی پیچیدگی نہیں، یوں آپ کو اس رشتے پر مجبور بھی نہیں ہونا پڑے گا۔ مگر زارا کے کانوں میں اس کی باتیں ٹھیک سے اتر ہی نہیں رہی تھی۔ اسے صرف غصہ محسوس ہو رہا تھا۔ آپ نے یہ سوچا بھی کیسے؟ کیا میں کوئی کھلونا ہوں جس کے بارے میں جب چاہا فیصلہ کر لیا جائے؟ وہ شدید برہمی سے بولی۔ ہمدان نے میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ پہلے سکون سے بیٹھ جائیں اور میری پوری بات سنیں۔ زارا نے بمشکل خود پر قابو پایا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ دیکھیں، میں صرف ایک معاہداتی شادی کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو صرف کاغذوں میں میری بیوی بننا ہوگا۔ گزشتہ 2 ماہ سے ماما میری شادی کے لیے مسلسل اصرار کر رہی ہیں۔ روز کوئی نہ کوئی رشتہ سامنے لے آتی ہیں، مگر مجھے ابھی شادی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور جس طرح کے رشتے وہ دیکھ رہی ہیں، میں ایسی کسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا جو میرے اسٹیٹس کو دیکھ کر مجھ سے شادی کرے۔ میں انہیں صرف انکار بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے جذبات میرے لیے بہت اہم ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اگر میں انہیں یہ بتا دوں کہ میں اپنی پسند سے شادی کر چکا ہوں تو ان کی فکر بھی ختم ہو جائے گی اور وہ مزید اصرار بھی نہیں کریں گے۔ وہ چند لمحے رکا، پھر سنجیدگی سے بولا، بدلے میں آپ کی مدد کروں گا۔ آپ کے والد کا قرض ادا ہو جائے گا، آپ کو اس شخص سے شادی نہیں کرنی پڑے گی اور میری مشکل بھی حل ہو جائے گی۔ یہ صرف ایک وقتی انتظام ہوگا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس نے زارا کو اپنی تجویز کی تمام تر تفصیلات اور شرائط سمجھا دی۔ زارا کافی دیر خاموش بیٹھی سوچتی رہی۔ اس کے ذہن میں بے شمار سوالات گردش کر رہے تھے۔ اور میں اپنے والدین کو کیا جواب دوں گی؟ اس نے آخر کار دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس کی فکر آپ نہ کریں، ان سے بات میں خود کر لوں گا، ہمدان نے اطمینان سے کہا۔ زارا کا دل اب بھی پوری طرح مطمئن نہیں تھا، مگر فی الحال وہ کوئی فیصلہ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ خاموشی سے سر ہلاتی ہوئی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور کیبن سے باہر نکل گئی۔ دوپہر کب ڈھل کر شام میں بدل گئی، زارا کو احساس ہی نہ ہوا۔ آفس سے نکلتی ایک لگژری گاڑی آ کر اس کے قریب رکی۔ اس نے چونک کر دیکھا تو ڈرائیونگ سیٹ پر ہمدان صدیقی موجود تھا۔ اس نے شیشہ نیچے کیا، آئے مس زارا، آج ہی آپ کے والدین سے بات کر لیتے ہیں، ویسے بھی میں آپ کو گھر ڈراپ کر دوں گا۔ زارا کو نہ جانے کیوں دل میں عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی، مگر خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد گاڑی کے اس محلے میں داخل ہو گئی۔ تنگ گلیوں میں، سادہ گھروں والے اس علاقے میں شاید ہمدان پہلی مرتبہ آیا تھا۔ گاڑی گلی کے باہر روک کر وہ دونوں پیدل ہی گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی زارا کے والدین اپنے سامنے اس کے باس کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انکل، میں گھما پھرا کر بات نہیں کروں گا، زارا مجھے سارا معاملہ بتا چکی ہے، ہمدان نے سیدھے انداز میں بات شروع کی۔
جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں ہونے والے نقصان کی تلافی انشورنس کمپنی کے ذریعے ہو جانی چاہیے۔ میرے خیال میں اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ وہ لوگ جان بوجھ کر آپ کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اسی لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ میں نے ان کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں اور جتنا پتہ چلا ہے وہ لوگ قابل اعتبار نہیں ہیں۔ عباس صاحب خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی وہاں ہرگز نہ کریں اور کسی طرح ان سے جان چھڑا لیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی چیک بک نکالی اور 30 لاکھ روپے کا چیک بھر کر عباس صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ان پیسوں کے بدلے میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ اس کے الفاظ پر سب چونک گئے تھے۔ غلط مت سمجھیے گا، میں صرف ایک وقتی بندوبست کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ ذاتی وجوہات کے بنا پر مجھے فی الحال شادی شدہ دکھائی دینا ضروری ہے۔ یہ صرف ایک معاہدہ ہوگا۔ مستقبل میں اگر حالات بدلے تو میں خود زارا کی اچھی جگہ شادی کروا دوں گا اور تمام اخراجات بھی میری ہی ذمہ داری ہوں گے۔ عباس صاحب اور ان کی اہلیہ تو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ دونوں ابھی تک صورتحال کو پوری طرح سے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر ان کی نظریں زارا پر جا ٹھہری۔ زارا نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عباس صاحب نے گہرا سانس لیا اور آخر کار رضامندی ظاہر کر دی۔ ٹھیک ہے، میں 2 گھنٹے بعد واپس آتا ہوں، نکاح آج ہی ہوگا۔ اس اعلان پر صرف زارا ہی نہیں، اس کے والدین بھی حیران رہ گئے۔ آج ہی؟ اتنی جلدی؟ عباس صاحب کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ آپ فکر نہ کریں انکل، زارا کو کسی چیز کی کوئی بھی کمی نہیں ہوگی، ہمدان نے پراعتماد لہجے میں کہا، پھر اٹھ کر اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے اور رخصت ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی گھر میں ہلچل مچ گئی۔ زارا ابھی تک ششدر بیٹھی تھی۔ سب کچھ اتنی تیزی سے ہو رہا تھا کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خوش ہوں یا پریشان۔ اس کی اماں نے فوراً الماری سے اس کے چند اچھے جوڑے نکالے جو انہوں نے مستقبل کی شادی کے لیے سنبھال کر رکھے تھے اور ایک بیگ میں رکھنا شروع کر دیے۔ بیٹا، ہر لڑکی کا ایسا نصیب کہاں ملتا ہے، اتنا پڑھا لکھا، سلجھا ہوا خوشحال لڑکا مل رہا ہے۔ وہ مسلسل اسے سمجھا رہی تھی۔ زارا اپنے والدین کی واحد اولاد تھی اور ان کی خوشی اور سکون کے لیے وہ اتنا تو کر ہی سکتے تھے۔ چند گھنٹوں بعد نکاح خواں، گواہان اور ہمدان دوبارہ گھر پہنچ چکے تھے۔ نکاح کی رسم شروع ہوئی اور کچھ ہی دیر میں زارا ہمدان صدیقی کی زوجہ بن چکے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت اسے کس راستے پر لے جا رہی ہے، مگر اب واپسی کا راستہ باقی نہیں رہا تھا۔ ایجاب و قبول کے بعد اس کی اماں اس کے قریب آ بیٹھی۔ ایک بات یاد رکھنا بیٹا، آج ہم تمہیں رخصت کر رہے ہیں۔ پوری کوشش کرنا کہ یہ وقتی رشتہ مستقل بن جائے۔ طلاق یافتہ عورت کی زندگی آسان نہیں ہوتی، چاہے وہ بوجھ نہ بھی ہو، معاشرہ اسے آسانی سے قبول نہیں کرتا۔ زارا نے خاموشی سے ان کی بات سنی اور سر اس بات میں ہلا دیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ اپنے والدین سے گلے مل کر رخصت ہوئی اور ہمدان کی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پورا راستہ خاموشی میں گزرا۔ ہمدان گاڑی چلا رہا تھا جبکہ زارا اپنے میرون رنگ کے سادہ مگر نفیس کڑھائی والے جوڑے میں موجود خاموش بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ڈیفنس کے پوش علاقے میں داخل ہوئی اور ایک وسیع و عریض بنگلے کے سامنے جا کر رک گئی۔ ہمدان نے ہارن بجایا تو گارڈ فوراً گیٹ کھولنے کے لیے آگے بڑھے۔ گاڑی اندر داخل ہوئی تو زارا کی نظریں بے اختیار اس عمارت پر جم گئیں۔ 3 منزلہ گھر براؤن اور بلیک رنگوں کے حسین امتزاج سے بنا ہوا تھا۔ اس کا ہر گوشہ نفاست اور شان و شوقت کی عکاسی کر رہا تھا۔ یہ ہمدان کی پسند اور مہارت کا بہترین نمونہ تھا کیونکہ یہ گھر اسی کی نگرانی میں ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ہمدان گاڑی سے اترا تو زارا بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی۔ ابھی وہ دونوں لاؤنج کے قریب ہی پہنچے تھے کہ اچانک ہمدان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زارا نے چونک کر اسے دیکھا۔ ماما کے سامنے اچھا تاثر قائم رہے گا۔ اس کی مختصر وضاحت پر زارا نے کچھ اطمینان کا سانس لیا۔ اندر داخل ہوتے ہی زارا چند لمحوں کے لیے ٹھٹک گئی۔ گھر اندر سے بھی کسی شاہانہ محل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سفید اور سنہری رنگ کے فرنیچر اور خوبصورت سجاوٹ نے پورے ماحول کو دلکش بنا رکھا تھا۔ 2 کمروں کے سادہ گھر میں پلنے والی زارا نے شاید پہلی بار اتنی شان و شوقت قریب سے دیکھی تھی۔ لاؤنج میں ایک باوقار خاتون ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ بیٹھی ہنس بول رہی تھی۔ خاتون کی عمر تقریباً 50 سال کے قریب ہوگی۔ ان کے لباس، انداز اور شخصیت سے ان کی حیثیت صاف جھلک رہی تھی، جبکہ ان کے ساتھ بیٹھی لڑکی جینز اور شرٹ میں ملبوس تھے۔
دروازہ کھلنے کی آواز پر دونوں نے مڑ کر دیکھا اور ہمدان کے ساتھ ایک اجنبی لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہمدان، یہ لڑکی کون ہے؟ پہلا سوال مسز صدیقی کی طرف سے آیا تھا۔ ہمدان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ماما، یہ آپ کی بہو ہے۔ اس کے الفاظ سن کر جیسے کمرے میں بم پھٹ گیا۔ کیا؟ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے شادی کر لی اور مجھے بتایا تک نہیں؟ ان کی حیرت دیدنی تھی۔ ریلیکس ماما، سب کچھ بہت اچانک ہوا۔ اچانک کیسے؟ اصل میں آج اس کی شادی ہو رہی تھی۔ مجھے جب پتہ چلا تو میں فوراً اس کے گھر پہنچ گیا، اس کے والدین سے بات کی اور نکاح کر لیا۔ ماما ہی میرے آفس میں کام کرتی تھی، مجھے پسند تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کی شادی طے ہو چکی ہے۔ آج جب خبر ملی تو میں وقت ضائع کیے بغیر وہاں پہنچ گیا۔ ہمدان کی مسلسل وضاحت سن کر زارا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اتنا بڑا جھوٹ؟ وہ اتنے اطمینان سے بول رہا تھا جیسے حقیقت بیان کر رہا ہو۔ مسز صدیقی نے ایک نظر سر سے پاؤں تک زارا کا جائزہ لیا، تبھی زارا جیسے اپنے حواس میں واپس آئی۔ السلام علیکم آنٹی۔ اس کی مؤدبانہ انداز پر مسز صدیقی کے چہرے کے تاثرات نرم پڑ گئے اور ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ شاید پہلی ہی ملاقات میں زارا کا سادہ اور مہذب انداز انہیں اچھا لگا تھا۔ خیر، اب جب شادی کر ہی لی ہے تو جو ہونا تھا ہو چکا۔ جاؤ اپنی بیوی کو کمرے میں لے کر جاؤ، میں کھانا وہیں بھجواتی ہوں۔ مسز صدیقی نے بات ختم کی تو معاملہ ان کی نظر میں ختم ہو چکا، مگر ساتھ کھڑی صوفیہ کے چہرے پر ناگواری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے زارا کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر طنزیہ انداز میں بولی، واہ ہمدان، کم از کم اپنی بیوی تو اپنے معیار کی ڈھونڈ لیتے۔ یہ کوئی گھر کا انٹیریئر نہیں کہ کبھی براؤن اور کبھی بلیک رنگ پسند آ جائے۔ اس کے لہجے میں چھپی حقارت نے زارا کو اندر تک چبھ گئی تھی۔ اس نے بے اختیار نظریں جھکائیں۔ ہمدان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ صوفیہ، محبت کو تم شاید کبھی سمجھ ہی نہیں سکو گی۔ محبت رنگ، نسل یا شکل و صورت نہیں دیکھتے، یہ تو بس ایک احساس ہے جو کسی بھی وقت کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ گہرا بھورا رنگ ہو یا کالا، محبت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے سنجیدہ لہجے نے صوفیہ کو خاموش کر دیا۔ مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر اس نے زارا کا ہاتھ تھاما اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری منزل پر پہنچتے ہی زارا کے ذہن میں ایک نئی پریشانی نے سر اٹھایا۔ آپ نے تو کہا تھا یہ سب عارضی ہے، مگر ہم ایک ہی کمرے میں کیسے رہیں گے؟ ہمدان فوراً سے اس کی طرف مڑا۔ آہستہ بولے، اگر کسی نے سن لیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ یہاں ہر وقت نوکر اور ملازم گھومتے رہتے ہیں۔ زارا نے فوراً سمجھتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے اور زارا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کمرہ کسی شاہانہ سویٹ سے کم نہیں تھا۔ درمیان میں بڑا سا بیڈ، ایک طرف نفیس صوفہ سیٹ، دوسری طرف اسٹڈی ٹیبل اور دیواروں کے ساتھ بنی جدید الماریاں۔ بلیک اور گولڈن رنگوں کا امتزاج پورے کمرے کو پرشکوہ بنا رہا تھا۔ زارا نے ایک نظر چاروں طرف دوڑائی۔ جتنا بڑا یہ کمرہ تھا اتنی جگہ میں تو شاید اس کا پورا گھر سما جاتا۔ ہمدان کے انتخاب اور نفاست کا اندازہ کمرے کی ہر چیز سے ہو رہا تھا۔ اندر آتے ہی ہمدان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو زارا خاموشی سے بیٹھ کے کنارے پر پریشان سی بیٹھ گئی۔ پریشان مت ہو، ہمیں بس لوگوں کے سامنے ایک ساتھ رہنے کا دکھاوا کرنا ہے، ہم اس صورتحال کو مینج کر لیں گے، ہمدان نے زارا کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ہمدان نے دروازہ کھولا تو سامنے ملازمہ ٹرے لیے کھڑی تھی۔ اس نے ٹرے لے کر دروازہ بند کیا اور اندر آ کر بیڈ پر زارا کے سامنے رکھ دیا۔ تم کھانا کھا لو۔ اتنا کہہ کر وہ واش روم کی طرف چلا گیا۔ زارا کچھ لمحے وہیں بیٹھی الجھی ہوئی سوچوں میں گم رہی۔ کانٹریکٹ میرج تو ہو چکی تھی اور ہمدان کی ماں کے چہرے پر مطمئن سی مسکراہٹ بھی اسے یاد تھی۔ شاید اب وہ لوگ مزید شادی کے لیے دباؤ نہیں ڈالیں گے۔ اسی سوچ کے ساتھ اس نے خاموشی سے کھانا کھانا شروع کر دیا، کیونکہ اسے یاد ہے کہ اس نے دوپہر سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ کچھ دیر بعد ہمدان واش روم سے باہر آیا۔ وہ سفید شرٹ اور بلیک جینز میں ملبوس تھا، بال تولیے سے خشک کر رہا تھا۔ اس نے آستینیں کونیوں تک فولڈ کر رکھی تھی جس سے اس کی مضبوط بازو واضح ہو رہے تھے۔ شرٹ اس کے جسم کے ساتھ یوں چپکی ہوئی تھی کہ اس کی مضبوط جسامت نمایاں ہو رہی تھی۔ زارا ایک لمحے کو اسے دیکھتی رہ گئی، پھر فوراً نظریں ہٹا لی۔ وہ واقعی ایک بہت پرکشش شخص تھا، مگر ساتھ ہی وہ خود کو حقیقت یاد دلاتی رہی۔ یہ سب صرف ایک معاہدہ ہے، کچھ عرصے کے بعد یہ رشتہ ختم ہو جانا تھا۔
رات گہری ہونے لگی تو زارا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں سوئے۔ ہمدان نے اس کی الجھن بھانپ لی۔ فکر مت کرو، تم آرام سے سو جاؤ، میں اسٹڈی روم میں سو جاؤں گا، وہاں سنگل بیڈ ہے۔ اس نے ہاتھ سے ساتھ والے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو زارا کے چہرے پر سکون سا آ گیا۔ وہ خاموشی سے بیگ میں سے اپنا سادہ سا جوڑا نکال کر فریش ہونے چلی گئی۔ اتنا بڑا گھر اور اس کے واش رومز بھی اسے کسی اور ہی دنیا کا حصہ لگ رہے تھے۔ فریش ہو کر جب وہ واپس آئی تو ہمدان اسٹڈی روم میں جا چکا تھا اور اندر لائٹ جل رہی تھی۔ زارا آ کر خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی، کمفرٹر اوڑھا اور پلکیں بند کر لیں۔ نرم اور آرام دہ بستر نے اسے لمحوں میں ہی گہری نیند کی آغوش میں پہنچا دیا تھا۔ اگلی صبح وہ 7 بجے بیدار ہوئی۔ فریش ہو کر جب وہ واش روم سے باہر نکلی تو کمرہ خالی تھا۔ اندازہ وہ ہمدان نیچے جا چکا ہے۔ وہ نیچے پہنچی تو ڈائننگ ٹیبل پر سب ناشتہ کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر ہمدان نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ زارا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ یہاں آؤ نا۔ اس نے اپنے ساتھ والی کرسی کی طرف اشارہ کیا تو زارا خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ ہمدان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور اسی لیے گھر میں صرف اس کی والدہ اور ایک لڑکی موجود تھی جو کل رات بھی وہاں تھی۔ زارا نے اندازہ لگایا کہ شاید اس کا نام صوفیہ ہے، مگر وہ ابھی تک اسے اچھی طرح نہیں جانتے تھے۔ خالہ، آپ کے بیٹے نے شادی کر لی اور آپ نے ہمیں بتایا بھی نہیں۔ کم از کم انوائٹ تو کر لیتی ہیں، تو سراسر ناانصافی ہے۔ صوفیہ کی بات پر سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ اس کے لہجے میں چبھتی ہوئے طنز صاف محسوس ہو رہا تھا۔ ہمدان نے سکون سے جواب دیا، فکر نہ کرو، ولیمہ ضرور ہوگا اور اس میں سب کو بلاؤں گا۔ اس کے مختصر جواب پر صوفیہ کا چہرہ تناؤ سے بھر گیا۔ آپ آفس جا رہے ہیں؟ زارا نے ہچکچاتے ہوئے سوال کیا تو ہمدان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور میں؟ اس نے ہلکی گھبراہٹ سے پوچھا۔ مام گھر پر ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارو، تو میں آفس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمدان نے نرمی سے کہا تو صوفیہ فوراً بول پڑی۔ ہاں بھائی، اتنے بڑے امپائر کی بیوی بن گئی ہو تو آپ اسے چند ہزار کی نوکری کی کیا ضرورت؟ لاٹری لگ گئی ہے اس کی۔ اس جملے نے زارا کو اندر تک چبھ گیا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ صوفیہ، بس کرو، ہمدان نے پہلی بار سخت لہجے میں کہا۔ زارا بغیر کچھ کہے فوراً کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ ہمدان نے حیرت سے پوچھا۔ بھوک ختم ہو گئی، اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے مسز صدیقی نے صوفیہ کو غصے سے دیکھا۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ وہ ہمدان کی بیوی ہے، اس سے تمیز سے پیش آؤ۔ ان کے لہجے میں دبا ہوا غصہ تھا۔ ہمدان نے ناشتہ ختم کیا، کوٹ اٹھایا اور روانہ ہونے لگا۔ اوکے ماما، میں چلتا ہوں، اور پلیز میری بیوی کا خیال رکھیے گا، وہ بہت حساس ہے۔ یہ کہہ کر وہ نرمی سے اپنی والدہ کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ ہمدان کے جانے کے فوراً بعد صوفیہ نے رخ مسز صدیقی کی طرف کر لیا۔ خالہ، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ مجھے اپنی بہو بنائیں گی، پھر یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ اس کے لہجے میں ناراضگی تھی اور ساتھ ساتھ بدتمیزی بھی نمایاں تھی۔ مسز صدیقی نے حیرت سے اسے دیکھا، شاید پہلی بار وہ صوفیہ کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ تم میری بہو بنو، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن اگر میرا بیٹا کسی اور کو پسند کرتا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ انہوں نے تحمل سے جواب دیا، اور ویسے بھی وہ لڑکی مجھے بہت اچھی لگی ہے۔ ان کے لہجے میں زارا کے لیے بے ساختہ اپنائیت تھی۔ صوفیہ کے چہرے پر ناگواری مزید گہری ہو گئی۔ اس ساملی سی لڑکی میں آخر ایسا کیا ہے؟ اس سے اچھی تو میں ہوں، میرا رنگ بھی اس سے کہیں زیادہ صاف ہے۔ اس نے غرور اور حقارت سے دیکھا۔ اس بار مسز صدیقی کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ صوفیہ، ان کی آواز میں تنبیہ تھی، انسان کی قدر اس کے رنگ سے نہیں ہوتی، اصل اہمیت اس کے کردار، تربیت اور رویے کی ہوتی ہے۔ وہ چند لمحے رکیں، پھر مزید بولی، آج تم خوبصورت ہو، کل یہ خوبصورتی مان بھی پڑ سکتی ہے، لیکن اچھا اخلاق اور اچھی تربیت ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ صوفیہ خاموش ہو گئی۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنی ذہن دوسری چیزوں میں لگاؤ، گھومو پھرو، زندگی انجوائے کرو، لیکن ہمدان اور اس کی بیوی کے درمیان آنے کی کوشش مت کرنا۔ مسز صدیقی نے صاف لفظوں میں اپنی بات کہی اور وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ جاتے جاتے انہوں نے ایک ملازمہ کو آواز دے کر زارا کے لیے ناشتہ اس کے کمرے میں بھجوا دیا۔ ناشتہ ملنے پر زارا کو کچھ شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ صبح کی بات کے بعد مسز صدیقی کے دل میں اس کے لیے کوئی غلط تاثر قائم ہو۔ ناشتہ ختم کرتے ہی وہ ان سے ملنے کا ارادہ کر کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ملازمہ سے ان کے کمرے کا پوچھا اور دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ بیٹا، اندر سے مسکراتی ہوئی آواز آئی۔
دروازہ پہلے ہی کھلا تھا، اسی لیے زارا ہچکچاتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ سوری آنٹی، اس نے دھیرے سے کہا، مجھے صبح اس طرح سے اٹھ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ مسز صدیقی نے حیرت سے اسے دیکھا، ان کے ذہن میں فوراً صوفیہ کا رویہ تازہ ہو گیا۔ ایک طرف صوفیہ تھی جو بغیر وجہ کے تلخ لہجے میں بات کر رہی تھی، اور دوسری طرف زارا تھی جو کسی قصور کے بغیر بھی معذرت کر رہی تھی۔ ان کے دل میں زارا کے لیے محبت مزید بڑھ گئی۔ ارے نہیں بیٹا، تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے پاس بلا، ادھر آؤ میرے قریب۔ زارا آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ یہاں بیٹھو، میں ابھی آئی۔ مسز صدیقی نے اسے صوفے پر بٹھایا اور خود ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئیں۔ 2 منٹ کے بعد جب وہ واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں خوبصورت جیولری باکس تھا۔ وہ آ کر زارا کے برابر بیٹھ گئیں اور باکس کھول دیا۔ اندر 2 نہایت نفیس ڈائمنڈ کے کنگن رکھے تھے۔ زارا حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ مسز صدیقی نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما۔ زارا نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر الفاظ ساتھ نہ دے سکے۔ یہ ہمارے خاندانی کنگن ہیں، انہوں نے نرمی سے کہا۔ میری ساس نے مجھے دیے تھے اور اب میں انہیں اپنی بہو کو دینا چاہتی ہوں۔ ان کے لہجے میں فخر بھی تھا اور محبت بھی۔ زارا کے دل میں ایک عجیب سی چبھن سی ہوئی تھی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ اس گھر کی مستقل بہو نہیں، صرف ایک عارضی معاہدے کا حصہ ہے، لیکن وہ خاموش رہی۔ اس کے پاس سچ بتانے کا اختیار بھی نہیں تھا۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ مسز صدیقہ اتنی محبت کرنے والی اور نرم دل خاتون ہوں گی۔ اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ہمدان نے اپنی والدہ کا دل نہ دکھا کر واقعی درست فیصلہ کیا تھا۔ ایسی عورت کا دل توڑنا یقیناً بہت بڑا ظلم ہوتا ہے۔ کچھ دیر وہ دونوں مختلف باتیں کرتی رہیں، پھر زارا واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ تب تک صوفیہ بھی اپنے گھر جا چکی تھی۔ شام کو ہمدان واپس آیا تو مسز صدیقی کے سامنے وہ دونوں ایک عام میاں بیوی کی طرح برتاؤ کرتے، لیکن اکیلے میں زارا اب بھی اسے سر ہی کہہ کے مخاطب کرتی تھی۔ ادھر عباس صاحب نے ہمدان کی دی ہوئی رقم سے سارا قرض ادا کر دیا تھا۔ یوں وہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا جو ان کے خاندان پر کئی مہینوں سے بوجھ بنا ہوا تھا، ورنہ وہ لوگ مستقبل میں زارا کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتے تھے۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا مگر ہمدان اور زارا کے درمیان تعلق اب بھی ویسا ہی تھا جیسا ابتدا میں تھا۔ نہ کوئی قربت، نہ کوئی مطالبہ، صرف ایک معاہدہ، ایک کاغذی رشتہ۔ ان سب دنوں میں ایک عجیب سی بات بار بار زارا کے ساتھ ہونے لگی تھی۔ کبھی رات کے کسی پہر اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی تو اسے یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی اسے بہت غور سے دیکھ رہا ہو۔ کبھی نیند اور بیداری کے درمیان اسے اپنے آس پاس کسی مانوس خوشبو کا احساس ہوتا۔ وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھتی مگر کمرے میں سب کچھ معمول کے مطابق ہوتا تھا۔ ہر بار وہ اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتی۔ زارا نہیں جانتی تھی کہ ہمدان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اور آخر اس نے یہ معاہداتی شادی کس سوچ کے تحت کی تھی۔ وقت کے ساتھ اس نے ان سوالوں پر غور کرنا شروع کر دیا اور اپنی توجہ گھر اور مسز صدیقی کی طرف لگا لی۔ وہ اکثر ان کے ساتھ کچن میں وقت گزارتی تھی، نئے نئے کھانے بناتی اور اپنے ہاتھوں سے انہیں کھلا کر ان کی رائے جانتی تھی۔ ایک دن مسز صدیقی نے حیرت سے پوچھا، بیٹا تم اتنا مزیدار کھانا بنانا کہاں سے سیکھ کر آئی ہو؟ تو زارا ہنس پڑی تھی۔ آنٹی، میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ایسے گھروں کی لڑکیاں بچپن ہی سے گھر کے کاموں میں ماہر ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں تو نوکر نہیں ہوتے کہ ہر کام کوئی اور کر دیں۔ مسز صدیقی نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ یہ بات بھی درست ہے۔ آہستہ آہستہ زارا نے اپنے خلوص، سادگی اور اچھے اخلاق سے ان کا دل جیت لیا تھا۔ زارا کو صدیقی ہاؤس آئے پورے 10 دن ہو چکے تھے۔ اس روز مسز صدیقی اپنے کسی عزیز کی عیادت کے لیے باہر گئی ہوئی تھی، اسی لیے گھر میں صرف ہمدان اور زارا موجود تھے۔ رات کے تقریباً 8 بج رہے تھے جب صوفیہ اچانک صدیقی ہاؤس آ پہنچی۔ کھانا کھانے کے بعد زارا خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی، جبکہ ہمدان اور صوفیہ ابھی تک ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ چلو نا ہمدان، کوئی مووی دیکھتے ہیں، صوفیہ نے پرانے انداز میں کہا، بالکل ویسے ہی جیسے بچپن میں دیکھا کرتے تھے۔ ہمدان کچھ کہنے ہی والا تھا کہ صوفیہ فوراً منتوں پر اتر آئی۔ پلیز، ہم دونوں بچپن کے دوست ہیں، تمہاری شادی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم مجھے مکمل طور پر نظر انداز کرنا شروع کر دو۔ ہمدان نے بے بسی سے سر ہلایا۔ اوکے ٹھیک ہے۔ صوفیہ فوراً خوش ہو گئی۔ تم کمرے میں چلو، میں کافی اور پاپ کارن لے کر آتی ہوں۔ ہمدان خاموشی سے اٹھا اور اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔
اس کے جاتے ہی صوفیہ کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ بدقسمتی سے ہمدان اپنا موبائل ڈائننگ ٹیبل پر ہی بھول گیا تھا۔ صوفیہ نے فوراً موبائل اٹھا لیا، اسکرین لاک تھی۔ اس نے اپنے فون سے ہمدان کی ایک واضح تصویر نکالی اور فیس ان لاک کیے سامنے کر دی۔ چند سیکنڈ بعد فون کھل گیا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے جلدی سے کچھ سوچا اور پھر ہمدان کے نمبر سے زارا کے نمبر پر ایک پیغام بھیج دیا، اور پیغام بھیجنے کے بعد اس نے موبائل دوبارہ وہیں رکھ دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پھر کافی اور پاپ کارن اٹھائے اوپر چلے گئی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو ہمدان پہلے ہی ٹی وی پر فلم لگا چکا تھا۔ وہ دونوں بچپن سے زیادہ تر ایکشن فلمیں ہی ساتھ دیکھا کرتے تھے۔ صوفیہ نے ایک کپ ہمدان کی طرف بڑھایا اور خود صوفے پر بیٹھ کر پاپ کارن کھانے لگی۔ ہمدان فلم دیکھتے ہوئے کافی پینے لگا، جبکہ صوفیہ خاموشی سے اس کے رد عمل کا انتظار کر رہی تھی۔ صوفیہ بظاہر فلم دیکھ رہی تھی، مگر اس کی ساری توجہ کنکھیوں سے ہمدان پر تھی۔ وہ مسلسل اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھی۔ فلم ابھی آدھی بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہمدان نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اچانک اس کے سر میں شدید چکر آنے لگے۔ اس نے گردن کے قریب ہاتھ لے جا کر اپنی شرٹ کے اوپر والے چند بٹن کھول دیے۔ اسے عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ سانس لینا بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ہمدان، آر یو اوکے؟ صوفیہ فوراً اس کے قریب سرک آئی۔ ہمدان نے ایک ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا۔ پتہ نہیں، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اس کی آواز بوجھل ہو چکی تھی۔ ریلیکس، سب ٹھیک ہو جائے گا، دیکھو میں تمہارے پاس ہوں۔ صوفیہ نے دونوں ہاتھ اس کے چہرے پر رکھتے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ اسی وقت اوپر اپنے کمرے میں موجود زارا کا فون بجا۔ اسے بے دلی سے فون اٹھایا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی نظریں اس پیغام پر جم گئیں جو ہمدان کے نمبر سے آیا تھا۔ میں آج رات صوفیہ کے ساتھ رہوں گا۔ زارا چند لمحے ساکت رہ گئی۔ یہ کیسا پیغام تھا؟ اس کے ذہن میں بے شمار سوالات ایک ساتھ گردش کرنے لگے۔ کیا ہمدان بھی دوسرے مردوں جیسا ہی نکلا؟ مگر پھر اس کا دل اتنا بے چین کیوں ہو رہا تھا؟ ہمدان آخر اس کا کون تھا؟ یہ شادی تو صرف ایک معاہدہ تھی، ایک دن ایسے ویسے بھی اسے چلے ہی جانا تھا۔ پھر اس ایک جملے نے اس کے دل میں ایسی کسک کیوں پیدا کر دی تھی؟ بے چینی سے اس نے کمرے میں چہل قدمی شروع کر دی تھی۔ ادھر ہمدان کی حالت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخی مائل ہو چکی تھیں۔ اچانک اس نے غصے سے صوفیہ کی کلائیاں پکڑ کر اپنا چہرہ اس سے دور کیا۔ صوفیہ، اپنی حد میں رہو، وہ سخت لہجے میں بولا، مگر صوفیہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ریلیکس، ہم دوست ہیں، میں تو صرف تمہاری مدد کر رہی ہوں، اس نے نرمی سے کہا اور دوبارہ اس کے قریب ہونے کی کوشش کی، لیکن اگلے ہی لمحے ہمدان کا ہاتھ بلند ہوا۔ تھپڑ کی گونج پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ صوفیہ لڑکھڑا گئی۔ اس کے چہرے پر حیرت، شرمندگی اور بے یقینی ایک ساتھ ابھر آئے۔ تم نے کافی میں کیا ملایا تھا؟ ہمدان غصے سے دھاڑا۔ صوفیہ کے لب کپ کپانے لگے تھے۔ شاید زندگی میں پہلی بار کسی نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور وہ شخص ہمدان تھا جس سے اسے ایسی توقع ہرگز نہیں تھی۔ ہمدان مزید ایک لمحہ بھی وہاں نہیں رکا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، سر بری طرح سے گھوم رہا تھا، سانس لینا دشوار ہو رہا تھا، اور جسم میں بے قابو گرمی پھیلتی جا رہی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے اپنی شرٹ کے باقی بٹن بھی کھول دیے تھے۔ بالآخر وہ بمشکل اپنے کمرے تک پہنچ گیا تھا۔ اندر زارا ابھی تک بے چینی سے چہل قدمی کر رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونک کر مڑی، اور اگلے ہی لمحے اس کی نگاہ ہمدان پر پڑی اور وہ حیرت سے ساکت رہ گئی۔ اس کی حالت غیر معمولی تھی۔ آنکھیں سرخ تھیں، سانسیں بے ترتیب تھیں، اور چہرے پر شدید بے چینی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ہمدان نے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا تھا۔ زارا بھی کچھ سمجھ بھی نہ پائی تھی کہ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا، اور اگلے ہی لمحے زارا خود کو اس کے مضبوط حصار میں گھرا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اتنا اچانک ہونے والے اس عمل نے اسے ششدر کر دیا۔ وہ رد عمل بھی نہ دے سکی۔ سر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز دور رہیں۔ زارا نے گھبرا کر فوراً خود کو ہمدان کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی تھی۔ ہمدان کی انگلی آہستہ سے اس کے ہونٹوں پر اٹکی۔ میں نے دنیا دیکھی، بے شمار ملک گھوما ہوں، مگر کبھی کوئی لڑکی مجھے پسند نہیں آئی۔ کوئی بھی میرے دل پر راج نہ کر سکی۔ پھر تم میں ایسا کیا ہے کہ تم میرے دل پر قابض ہو گئی؟ اس کی آواز بوجھل اور مدہوش سی تھی۔ زارا کے تو پورے وجود میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ اس نے ایک بار پھر خود کو اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کی۔ پلیز سر،
مجھے چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور پورا جسم لرز رہا تھا۔ پلیز سر مت کہو، ہمدان نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں تمہارا شوہر، مجھے میرے نام سے پکارو۔ سارا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سر پلیز، اس نے کمزور سی مزاحمت کی تو اچانک ہمدان کچھ سنبھلتا وہ محسوس ہوا۔ اس نے زارا کے گرد اپنی گرفت ڈھیلی کی اور اپنا سر تھام لیا۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میرا سر بہت چکرا رہا ہے۔ وہ پریشانی سے بولا۔ مجھے لگتا ہے اس صوفیہ کی بچی نے کافی میں کچھ ملا دیا ہے۔ زارا کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئیں، مگر 2 ہی لمحے گزرے تھے کہ ہمدان نے دوبارہ اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے زارا، اس کی آواز میں عجیب سی بے بسی تھی۔ یہ دل اب میرے اختیار میں نہیں رہا۔ تم کون سا جادو کرتی ہو؟ اس کا ایک ہاتھ زارا کے بالوں میں الجھا ہوا تھا، جبکہ دوسرا اس کی کمر کے گرد مضبوطی سے بندھا ہوا تھا۔ زارا نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر خود کو پیچھے کرنے کی کوشش کی تھی۔ سر، آپ ہوش میں نہیں ہیں، پلیز ہوش میں آئیں۔ اب تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے تھے۔ یقیناً صوفیہ نے کوئی سازش کی تھی۔ ہمدان نے نفی میں سر ہلا۔ تمہیں دیکھ کر تو ویسے ہی میرا ہوش اڑ جاتا ہے، وہ مدہوش لہجے میں بولا۔ مجھے نہیں معلوم تم کب میرے دل میں بس گئی، مگر اب میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا چہرہ زارا کے بالوں میں چھپا لیا تھا۔ زارا کو ویسے ہی ایک کے بعد ایک انکشافات شوق پر شوق دیے جا رہے تھے۔ سر پلیز، اس نے دوبارہ مزاحمت کی تھی۔ اس بار ہمدان کی آنکھوں کی سرخی مزید گہری ہو گئی۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے مجھے سر مت کہا کرو، وہ جھنجھلا کر بولا، پھر وہ اس کے چہرے کے قریب جھکا۔ زارا کے تو جیسے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں اور بڑی مشکل سے اس نے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر خود کو پیچھے کیا۔ آپ بھول رہے ہیں کہ یہ صرف ایک کانٹریکٹ میرج ہے، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ ہم ایک دن الگ ہو جائیں گے، پلیز ایسا مت کریں۔ ہمدان کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ کبھی کس نے کہا میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ اس نے سرگوشی کی تو زارا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ اس کی آواز بری طرح سے اٹک گئی تھی۔ مطلب یہ کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، ہمدان نے دھیرے سے کہا۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی۔ زارا کی حیرت مزید بڑھ گئی۔ تم جانتی ہو، وہ مدہوش لہجے میں بولا، چائے کے بعد اگر مجھے کسی چیز سے عشق ہوا ہے نا تو وہ تمہارا یہی سانولا رنگ ہے۔ اس کے کانوں کے قریب سرگوشی کر رہا تھا، جبکہ ساتھ ہی اپنے چہرے کو اس کے بالوں میں چھپائے گہری سانسیں لے رہا تھا۔ سر آپ ہوش میں نہیں، پلیز ہوش میں آئیں۔ زارا نے ایک بار پھر سے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ شاید صوفیہ نے کافی میں کوئی ایسی چیز ملا دی ہے جس کا اثر اب شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اچانک ہمدان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شدت ابھری اور اگلے ہی لمحے وہ پوری شدت کے ساتھ اس کے گلے کی جانب جھکا تو زارا کے لبوں سے بے اختیار سسکی نکلی تھی۔ وہ اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زارا، مجھے سکون چاہیے، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تمہارے وجود سے ہی میرے جسم کو سکون ملے گا۔ میں کبھی کسی عورت کے قریب نہیں گیا، لیکن آج ایسا لگ رہا ہے کہ اگر میں تم میں نہ سمایا تو میں مر جاؤں گا۔ اس کی تکلیف میں ڈوبی آواز زارا کے کانوں میں پڑی تو وہ اسے سنبھالنا چاہتی تھی، مگر ہمدان مکمل طور پر اپنے ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ ڈھلتی رات کے ساتھ دونوں کے درمیان فاصلہ مٹتا چلا گیا۔ اگلی صبح وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال سکھا رہی تھی، جبکہ ہمدان بیڈ پر اوندھے منہ شرٹ لیس سو رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ زارا نے جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کیا اور دروازہ کھولا تو سامنے صوفیہ کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی زارا کے اندر کل رات کا غصہ بھڑک اٹھا۔ ہمدان کہاں ہے؟ مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ صوفیہ اندر آنے لگی تو زارا نے فوراً ہاتھ دروازے پر رکھ دیا۔ وہ سو رہی ہیں، یہاں سے چلی جاؤ۔ اس کی آواز سخت تھی۔ صوفیہ نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ وہ چلائی۔ میں مسز ہمدان صدیقی، زارا نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ اور اگر پھر بھی شک ہے تو میرا حلیہ ہی کافی ہے۔ صوفیہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم جیسی عورتیں جن میں حیا نہیں ہوتی کہیں کی نہیں رہتی۔ تمہیں شرم نہیں آتی ہے غیر مرد کو اپنی طرف مائل کرتے ہوئے؟ اب حد ہو چکی تھی۔ زارا نے بغیر کچھ کہے دروازہ صوفیہ کے منہ پر بند کر دیا۔ واپس مڑی تو ہمدان بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ اس کی نیند ٹوٹ چکی تھی۔ زارا نے ایک تکلیف بھری نظر اس پر ڈالی۔ کل رات کا منظر اس کے ذہن میں گھوم گیا اور اسے اپنے آپ پر بھی شرمندگی محسوس ہونے لگی۔
ہمدان فوراً سے اس کے پاس آیا۔ زارا میری بات سنو، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا زارا نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ مجھے آپ کی کوئی وضاحت نہیں چاہیے، پلیز مجھ سے دور رہیں۔ اس کی آنکھیں نم ہوں، مگر ہمدان پھر بھی قریب آ گیا۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا صوفیہ نے کیا ملایا تھا، مگر اس نے نرمی سے کہا۔ زارا خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ اسے چھوڑ نہیں رہا تھا۔ یہ صرف ایک کانٹریکٹ میرج تھی، آپ نے سارے اصول توڑ دیے ہیں۔ اب اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو میں کیسے زندگی گزاروں گی؟ آپ نے میری عزت ہی چھین لی۔ اس کی آواز کانپ گئی۔ ہمدان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اب نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ زارا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کل رات میں نشے میں نہیں تھا زارا، بس سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کر رہا ہوں۔ تمہاری قربت کا نشہ میرے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ اتنا عرصہ ایک کمرے میں رہنے کے باوجود میں تمہارے وجود سے نظریں چراتا رہا، لیکن سچ یہ ہے کہ تم پہلے ہی میرے دل میں جگہ بنا چکی تھی، اسی لیے میں نے یہ سب کیا۔ وہ تھوڑا سا رکا۔ اور ہاں، میں اکثر رات کو تمہیں سوتے ہوئے دیکھتا تھا۔ یہ سن کر زارا چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی۔ اچانک اسے وہ تمام راتیں یاد آئیں جب اسے لگتا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، اور وہ خوشبو بھی جو اکثر اسے محسوس ہوتی تھی ہوا میں۔ اب اسے سمجھ آ گیا کہ وہ ہمدان ہی تھا۔ اور فکر مت کرو، اس صوفیہ کو تو میں امی سے ایسی کلاس لگواؤں گا نا کہ وہ کبھی ہمارے گھر کا رخ بھی نہیں کرے گی۔ اس کی بات پر زارا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ شاید دل ہی دل میں اس کے قریب ہو چکی تھی، مگر خاموش رہی۔ کیا خیال ہے پھر ولیمہ کر لیتے ہیں؟ ہمدان نے شرارت سے جھکتے ہوئے اس کے چہرے کے قریب آ کر کہا، تو زارا نے فوراً اس کے کاندھے پر ہلکا سا مکہ مارا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ اچانک رو پڑی۔ ہمدان گھبرا گیا۔ ریلیکس زارا، ایسے مت رو، میں سوری تو کر رہا ہوں نا۔ وہ واقعی پریشان ہو گیا تھا، تو زارا نے نفی میں سر ہلایا۔ میں آپ پر نہیں رو رہی، میں تو اپنی قسمت پر رو رہی ہوں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ بچپن سے آج تک بہت تنگی دیکھی ہے نا، غریب والدین کی اکلوتی بیٹی ہونے کے ناطے ہر جگہ خود کو ثابت کیا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، آفس، ہر جگہ میرے رنگ کی وجہ سے میرا مذاق اڑایا گیا۔ وہ رکی پھر بھری ہوئی آواز میں بولی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس شہر کا سب سے کامیاب، سب سے ہینڈسم اور امیر شخص مجھ جیسی ساملی لڑکی سے محبت کر سکتا ہے۔ اس کے جذبات میں خوشی، حیرت اور دکھ سب مل گئے تھے۔ ہمدان تو بے اختیار ہنس پڑا۔ زارا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ محبت شکل و صورت نہیں دیکھتی زارا، وہ نرمی سے بولا، یہ کبھی بھی کہیں بھی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تم ساملی ہو تو کیا ہوا، خدا نے تمہیں خوبصورت دل، خوبصورت آواز اور ٹیلنٹ دیا ہے۔ جب خدا ایک چیز لیتا ہے تو دوسری عطا کرتا ہے۔ وہ تھوڑا سا جھکا۔ اور سامنا ہونا کوئی عیب نہیں، تم مجھے جیسی ہو ویسی ہی پسند ہو۔ محبت کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان کو اس کی اصل حالت میں قبول کیا جائے۔ کبھی اپنے آپ کو کسی کے لیے بدلنے کی کوشش مت کرنا۔ اس نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم مجھے ایسے ہی خوبصورت لگتی ہو اس مشرقی لباس میں۔ زارا چند لمحے اسے رشک بھری نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ ایسے مت دیکھو، تمہیں محبت ہو جائے گی، ہمدان نے چھیڑا۔ تو زارا خفگی سے منہ پھیر گئی۔ اچھا، سوری بیگم، مگر اس نے منہ نہیں پھیرا۔ جائیں پہلے اپنا حلیہ ٹھیک کریں۔ وہ شرم سے سرخ تھی۔ ہمدان نے خود کو دیکھا اور ہنس پڑا۔ وہ ابھی تک شرٹ لیس تھا۔ وہ ہنستے ہوئے واش روم میں چلا گیا۔ زارا نے حیرت سے پورے شاہانہ کمرے کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ ادھر ہمدان نے مسز صدیقی کو صوفیہ کی حرکت بتائی تو ان کا پارا چڑھ گیا۔ صوفیہ، تم میری سگی بھانجی اور یہ حرکت؟ شرمانی چاہیے تمہیں۔ ذرا جیسا سنگین گناہ کرنے جا رہی تھی تم اپنے ساتھ ساتھ میرے بیٹے کو گنہگار کرانا چاہتی تھی۔ ان کی آواز سخت تھی۔ شکر کرو میرے بیٹے نے خود کو کسی بڑی غلطی سے بچا لیا۔ چلی جاؤ میرے گھر سے، اور اب اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ ان کے فیصلے کے ساتھ ہی صوفیہ کے سارے غرور ٹوٹ گئے۔ مسز صدیقی کے دل سے اترنے کا مطلب تھا ہمدان تک رسائی کے تمام راستے بند ہو گئے تھے، اور یوں صوفیہ ہمیشہ کے لیے صدیقی ہاؤس سے باہر ہو گئی تھی۔ اگلے ہفتے ولیمے کی تقریب تھی۔ رائل ویو میکسی میں ملبوس زارا کسی افسرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ پورا ہال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ بزنس مین، رشتہ دار اور دوست سب موجود تھے۔ ہمدان کے ساتھ ساتھ زارا کے والدین بھی مطمئن تھے۔ انہیں نہ صرف اچھا داماد ملا تھا بلکہ ایک اچھا انسان بھی، کیونکہ اصل حقیقت یہی تھی، محبت نہ رنگ دیکھتی ہے نہ حیثیت، یہ بس دل دیکھتی ہے۔